تھا کہ اذان کی آواز شروع ہوئی، انہوں نے وہ لقمہ پلیٹ میں رکھا اور روپٹہ جو ہے وہ سر پہ ڈال دیا۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ نہر بنوانا ایک طرف اور مغفرت ہوئی تو اس پہ ہو گئی۔ تو اصل چیز یہ ہے وہ عمل نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ کیا جانے والا عمل عند اللہ مقبول ہوتا ہے۔ تو ایک ہے مقصد کہ آپ یہاں پر آئے، ذرا سی آپ یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم جو کچھ یہاں سے سن کے جائیں ان حضرات علماء کرام سے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ کوئی بھی کام جو ہے وہ بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں ہوا کرتا۔ تو آپ کا یہاں آنا بھی کارآمد، آپ کا یہاں بیٹھنا بھی کارآمد۔ تو عمل اپنے آپ میں نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، قبولیت کی بات ہے کہ اللہ کے یہاں کون سی نیت، کیونکہ نیت کو قبولیت ہے، انما الاعمال بالنیات، مرتب جو ثمرہ مرتب ہوگا وہ نیت پہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ تو تھا عمل، کبھی کبھی نیت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ عمل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ صرف نیت پر ثمرہ مرتب کر دیتے ہیں۔ یحییٰ بن اقسم ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، اور تصوف میں ان کا بڑا ایک اونچا مقام ہے۔ ان کی ریاضت اور عبادت بڑی مشہور تھی، لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر عبادت کرنی ہے تو یحییٰ کی طرح سے کرے۔ کبھی زندگی میں مدت العمر کبھی ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کبھی چاشت، اشراق، تہجد وہ نہیں قضا ہوئی، جو ان کے اوراد اور تسبیحات کے معمول تھے وہ قضا نہیں ہوئے۔ تو لوگوں میں یہ بات معروف تھی، لوگ دعا کے لیے جایا کرتے تھے کہ حضرت دعا فرما دیجیے، آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ مشہور تھا کہ اگر عبادت کرے تو کوئی یحییٰ کی طرح سے کرے۔ انتقال ہو گیا تو اس وقت کے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ یحییٰ کیسی گزری، کیا گزری؟ کہا بس میرے اللہ نے مغفرت کر دی، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوا کیا گیا تو میرے سے 2 درجہ اوپر ایک لوہار تھا جو میرے پڑوس میں رہا کرتا تھا، میرے بالکل برابر میں، وہ 2 دن کے بعد آ گیا میرے پیچھے پیچھے، لیکن وہ میرے سے 2 درجہ اوپر ہے۔ حیرت ہوئی کہ ایسا کون سا آدمی ہے، ایسا کون سا عمل ہے کہ جو یحییٰ بن اقسم پر بازی لے جائے۔ تو ان بزرگ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیق کی جائے۔ تو تحقیق کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ محلے پڑوس میں ملنے والوں سے، دوست احباب سے ان کے حالات معلوم کیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ گھر کے اندر کے حالات جو ہیں وہ کتنا بھی قریبی تعلق رکھنے والا ہو وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اندر کے حالات کیا ہیں۔ اندر کے حالات اگر کوئی بتا سکتا ہے تو اللہ نے جو رشتہ شوہر اور بیوی کا بنایا ہے وہ رشتہ ایسا ہے کہ وہ تمام حالات سے واقف ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ تو ان بزرگ نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں اڑوس پڑوس میں معلوم کروں، ان کی اہلیہ سے جا کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر کیا عمل کرتے تھے۔ اس نے بہت سوچا، سوچنے کے بعد کہا کہ مجھے تو کوئی ایسا عمل یاد نہیں کہ میرے شوہر کوئی ایسا عمل کیا کرتے تھے۔ ہاں البتہ ایک بات تھی کہ ہم لوگ کثیر العیال ہیں، ہمارے بچے کافی ہیں، ہمارے 5 بیٹی ہیں، 5 بیٹیاں ہیں اور 6 بیٹے ہیں، اس طرح سے 11 بچے ہیں ہمارے۔ تو میرے شوہر یہ لوہا کوٹنے کا کام کیا کرتے تھے، صبح ہی کام پر نکل جایا کرتے تھے اور رات کو تھکا کے واپس آیا کرتے تھے، سارے دن کی محنت مزدوری کر کے۔ تو میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، پاؤں دباتی تھی کیونکہ تھک کے آتے تھے۔ تو اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بچوں کی ذمہ داری سے فارغ کر دے، میں یہ بچیاں اپنے گھر کی ہو جائیں اور ان بچوں کی شادیاں ہو جائیں اور میں ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں۔
تو میں نے یہ ارادہ کر رکھا، یہ نیت کر رکھی کہ یا پھر اکثر کی طرح سے عبادت کیا کروں گا، کیونکہ نیت کی تھی صرف، انتقال ہوا تو اللہ نے ان سے بھی 2 درجہ اوپر پہنچا دیا۔ تو اصل چیز ہے کہ انسان نیت کرے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، ادارے کا اجتماع ہے، اس کے اندر آئے ہیں، تو آپ کیونکہ دین جو ہے، دین اسلام، وہ فطرت کا مذہب ہے۔ انسان کی تخلیق کا، پیدائش کا جو مقصد بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس سے یہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں۔ آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ ہر وقت عبادت کریں، کیونکہ اس میں کوئی تحدید، کوئی متعین وقت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کی فطرت کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک چیز پر جم نہیں سکتا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دن کے اور رات کے 24 گھنٹے جو ہے وہ نماز پڑھتا رہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سال کے 12 مہینے روزے رکھتا رہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر وقت حج اور عمرہ کرتا رہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کمائے سارے صدقات اور زکوٰۃ کے اندر لٹاتا رہے، خود بالکل کنگال ہو جائے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ پھر آیت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ آیت کا مقصد جو ہے وہ ہے نیت، کہ آدمی نیت کرے۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے جو عبادت ہے، جو عادت ہے، اسی کو نیت کا فرض سے وہ عبادت بن جائے گی۔ مثلا ہر انسان سوتا ہے، ایک مومن بھی سوتا ہے، غیر مومن بھی سوتا ہے۔ تو فرمایا کہ مومن سے اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سوتے میں بھی غافل نہ ہو۔ تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لیٹے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ اپنا ہاتھ، ہتھیلی جو ہے گسار کے نیچے رکھی، اور اس کے بعد معوذتین، آیت الکرسی، کلمہ طیبہ اور درود، یہ پڑھنے کے بعد اور دعائیں پڑھنے کے بعد وہ تو فرمایا کہ داہنی طرف لیٹو۔ داہنی طرف کا مطلب یہ کہ اگر بائیں طرف لیٹتا ہے تو بائیں طرف کیونکہ دل ہے، اس لیے دل کو زیادہ آرام ملے گا، انسان غافل بھی نیند آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ غفلت آئے تو صبح کو آنکھیں نہ کھلے، تو اس لیے بائیں کروٹ پر مت لیٹو۔ فرمایا کہ سیدھے مت لیٹو، اس لیے کہ یہ مریضوں کی علامت ہے۔ مریض جو ہے وہ سیدھا لیٹتا ہے، بیمار آدمی، کہ اللہ نے تمہیں قوی بنایا اور تم بیماروں کی کیفیت اختیار کر رہے، کیوں؟ فرمایا کہ اوندھے مت لیٹو، الٹے مت لیٹو، اس لیے کہ یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اوندھے منہ کھینچا جائے گا ان کو۔ فرمایا کہ داہنی کروٹ پڑھ لو، اس لیے کہ اس میں دل معلق ہے، تو آدمی سوتے میں بھی بیدار ہے۔ اور یہ تو حالانکہ آپ نے صرف نیت کی، عمل کیا، کیونکہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا ہے، اس لیے میں نے، حالانکہ سونا تو آپ کو تھا ہی، تو آپ سوئے، لیکن بارگاہ رب میں اعلان ہو رہا ہے کہ گواہ رہنا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی، حالانکہ آپ تو سوئے تھے۔ تو وہی عادت جو ہے وہ عبادت بن گئی۔ کھانا آپ بھی کھاتے ہیں، کھانا غیر مسلم بھی کھاتا ہے، لیکن آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شکر ہو، اللہ کے شکر پر کھڑے ہو کر ختم کرو۔ حالانکہ آپ نے تو کھانا کھایا، پیٹ بھرا، لیکن وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ گوارنا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی۔ تو اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے مغفرت کے، یہ تو ہم ہی غافل ہیں۔ تو آپ یہاں پر آئے، یہاں پر اتنا بڑا مجمع ہے، یقیناً اس کے اندر اللہ کے محبوب بندے بھی ہوں گے۔ تو جب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی ایک محبوب بندہ ہو، اس کے واسطے سے سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ آخر میں صرف ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں
جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مغفرت ایک آدمی کی وجہ سے کس طرح سے ہوتی ہے. مولانا رشید احمد گنگوئی جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کے ساتھیوں میں اور ہم دستراست تھے، وہ حج کرنے کے لیے گئے. حضرت ان کے شیخ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی وہ مکے میں رہا کرتے تھے. حج ختم ہو گیا تو اگلے روز انہوں نے کہلایا کہ میاں رشید احمد سے کہو کہ وہ ہمارے سے آ کے ملے، کیونکہ وہ تو ہندوستان آ نہیں سکتے تھے. اور بلایا، اور حضرت حاجی امداد اللہ نے فرمایا کہ رات ہم نے عجیب و غریب خواب دیکھا. ایک دن پہلے حج ختم ہوا ہے، اسی رات کو خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ امداد اللہ تمہیں معلوم ہے کہ اس سال 3 لاکھ آدمیوں نے حج کیا ہے. اس زمانے میں 3 لاکھ کی تعداد بہت بڑی کہلاتی تھی، آج تو خیر لاکھوں تعداد میں. اور فرمایا کہ 3 لاکھ آدمیوں نے حج کیا اور کسی کا قبول نہیں ہوا سوائے ایک آدمی کے. 3 لاکھ آدمیوں میں صرف ایک آدمی کا حج قبول ہوا، لیکن اس کی بدولت، اس ایک آدمی کی بدولت اللہ نے تمام لوگوں کا حج قبول کر لیا. تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اتنا بتا دیا تو یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ خوش نصیب کون ہے کہ جس کی وجہ سے 3 لاکھ آدمیوں کا حج قبول ہو گیا. فرمایا کہ وہ تمہارے علاقے کا ہے، اور اس کا پتہ بھی بتا دیا، اس کا حلیہ بھی بتا دیا. تو مولانا رشید احمد گنگوئی کو بلا کے یہ کہا کہ ہم تو ہندوستان نہیں جا سکتے، لیکن جب تم جا رہے ہو جا کے سب سے پہلے اسی آدمی سے ملنا اور اس سے کہنا ہمارے لیے دعا کرے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہنا ہمارے لیے دعا کرے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی تشریف لائے اور اس گاؤں میں پہنچے. اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد اس آدمی سے ملے، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور فرمایا کہ آپ کب آئے حج سے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں تو حج پہ گیا ہی نہیں. کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ جی حضرت میں صحیح عرض کر رہا ہوں، میں تو حج پہ گیا ہی نہیں. تو آپ کی ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی گواہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حج پہ نہیں گیا؟ یہ واقعہ کیا ہے؟ اب حضرت کو جستجو ہوئی، انہوں نے جستجو کی کیا کبھی ارادہ کیا کہ حضرت ارادہ تو 10 سال سے ہے میرا. جب وہ کھل گیا اب اس نے بتایا کہ حضرت ارادہ 10 سال سے ہے میرا، 10 سال سے میں پیسے جمع کر رہا ہوں، اور آپ الحمدللہ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ میں اس سال حج کر کے جاؤں، اور میں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ میں حج کرنے جاؤں گا. اتفاق یہ ہوا کہ ایک واقعہ پیش آ گیا، اور واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دن رات کو میری اہلیہ جو امید سے تھی تو وہ اٹھ گئی اور اس کو ضد سوار ہوئی کہ مجھے بھنا ہوا گوشت چاہیے. میں نے اس سے کہا کہ گاؤں کا معاملہ، یہاں اس وقت رات کو 2 بج رہے، آدھی رات ہو رہی، کہاں سے لاؤں میں گوشت، اور وہ بھی بھنا ہوا گوشت. لیکن اس نے بھی ایسی ضد پکڑی کہ کہیں سے بھی لاؤ، کچھ بھی کرو، مجھے چاہیے، ہر صورت میں چاہیے. وہ اس کی تسلی کے لیے باہر نکل گیا. اب ظاہر ہے کہ گاؤں دیہات میں کوئی رات کو 2 بجے ملے گا گوشت، لیکن صرف اس کو تسلی رہے. جب باہر نکلے تو باہر نکلتے ہی انہیں خوشبو محسوس ہوئی کہ ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر کے اندر گوشت بن رہا ہے. انہوں نے دستک دی، دستک جانے کے بعد انہوں نے کہا آپ کے یہاں گوشت بن رہا ہے؟ کہ جی بن رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میری اہلیہ امید سے ہے، مجھے خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر اس کی ضد نہ پوری ہوئی تو بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ تھوڑا سا ہمیں گوشت دے دیجیے. اس نے کہا کہ میں آپ کو گوشت نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا کہ مجھے زیادہ نہیں، بس 2 بوٹی دے دیجیے، میں اس کو تسلی ہو جائے گی. انہوں نے کہا آپ 2 بوٹی کریں، میں آدھی بوٹی بھی نہیں دے سکتا آپ کو. جب انہوں نے اصرار کیا تو رونے لگا.
اس نے کہا کہ آپ نے مجھے مجبور کر دیا بتانے کو, میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں, میرے گھر میں 4 دن سے فاقہ ہے, اور آج صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ اگر آج رات بھی کچھ کھانے کو نہیں ملا تو میرے بچے صبح نہیں پکڑیں گے, صبح تک ختم ہو جائیں گے. اس لیے میں رات کے اندھیرے میں نکلا اور ایک کتے کو مارا اور اس کا گوشت میں بنا رہا ہوں. کہتے ہیں میرے پیر پاؤں تلے زمین نکلی, میرا سارا گوشت پھینک دو, برتن بھی پھینک دو. اور میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ لعنت ہے تیرے اوپر, تو حج کو جا رہا ہے اور تیرے پڑوس میں معصوم بچے 4 دن سے فاقے سے ہیں, تجھے خبر بھی نہیں ہے, کیسا حج کرے گا تو. اسی وقت گئے, گھر میں جو کچھ تھا لا کے اس کو ان کو دیا, بچوں کو دیا, اور جتنا پیسہ انہوں نے حج کے لیے جمع کیا تھا سارا لے جا کے اس کو دے دیا. لیکن نیت تھی, نیت اللہ کے یہاں قبول ہو گئی, اور نیت قبول اس طرح سے ہوئی کہ اس ایک آدمی کی نیت کے بدولت 3 لاکھ آدمیوں کا حج قبول ہو گیا. تو یہ ہے نیت, یہ ہے ارادہ. آپ یہاں پر آئے ہیں, ارادہ کیجئے, نیت کیجئے, صلہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. آپ یہ نیت کیجئے کہ ہم یہاں پر آئیں تو ہم یہاں سے کچھ فیض حاصل کر کے جائیں. ان حضرات علماء کرام سے جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی نیت تو کم سے کم کر لیجئے. توفیق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. انشاءاللہ توفیق بھی ہوگی اور آپ کا یہاں آنا کرامت بھی ہوگا. انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ. آپ ترجمہ وہاں منتظر ہیں پھر انشاءاللہ. نہیں دعا ہو جائے گی تو دعا حضرت